آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ آیت مبارک میں نے سورہ فصلت جو کہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں اس کے اندر سے تلاوت کی، اور یہ آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب، ہمارا لارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر، اپنے اس قول کے اوپر، اس عقیدے کے اوپر وہ جو ہے جم گئے، کہ یہ نہیں صرف زبانی اٹر کیا لیکن عملاً بھی اس کے اوپر ڈٹے رہے، کہ ایمان رکھا تو اس کی وننس کے اوپر، اس کی توحید کے اوپر ایمان رکھا، پھر تو اسی پہ توکل کیا، اسی کو رازق مانا۔ یہ نہیں کہ رزق کی خاطر نماز گئی، رزق کی خاطر روزہ گیا، یا اور کسی کام کی خاطر۔ فرمایا وہ نہیں، وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر قائم ہو گئے، عقیدے کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی۔ اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس استقامت میں قیامت ہے، اور قیامت میں اس بندے کے لیے جو استقامت ہوگی اس کے لیے جنت ہے، اسی کو جنت ملے گی جو اس عقیدے کے اوپر قائم رہے گا۔ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ سفر کر رہے تھے، تو سفر کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے جیسے ریگستانوں کے سفر ہوتے ہیں نا، ڈیزرٹ کے، تو وہ جو ہے دور دور تک دھوپ ہی دھوپ، کہیں کوئی سایہ دار درخت ملتا ہے۔ فرمانے لگے کہ ایک جگہ میں جب پہنچا تو بڑی گرمی تھی، تو ایک سایہ دار درخت ملا تھوڑے ایک ہی، تو میں نے اس کے نیچے جو ہے لیٹ گیا، اور وہ بیری دار درخت تھا، اوپر جو ہے نا بڑے میٹھے جو ہے نا بیریز لگی ہوئی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب میں نے اس کی بیری بھی اٹھا کے کھائی تو بڑا مزیدار۔ اب جب میں اس کے نیچے لیٹ گیا تو پھر جو ہے نا لیٹا ہی تھا سستانے کے لیے، تو اس کے اندر سے آواز آئی کہ یا سری کن مثلی، اے سری تو میری طرح بن جا۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ کہتے ہیں میں دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے، کہ یہاں تو کوئی بندہ بشر نہیں، تو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر آواز آ رہی یا سری کن مثلی، اے سری تم میری طرح ہو جا۔ فرمانے لگے میں اوپر درخت پہ دیکھوں کہ کوئی اوپر سے نہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اوپر بھی کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کہنے لگے میں نے پھر اس کو کہا کہ درخت تیرے سے اندر سے آواز آ رہی، تو بلا رہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا، کہنے لگے کہ میں نے کہا یا اے درخت کو کہا کہ اے شجر اینا کن مثلک، میں تمہاری طرح کیسے بن سکتا ہوں کہ بھئی تو درخت ہے اور میں جو ہے انسان ہوں۔ اس نے کہا کہ اے سری دیکھ، لوگ آتے ہیں جیسے ابھی تو نے اپنے عصے کے ساتھ میرے اوپر مار کے بیری کو اتارا، تو میں نے تمہیں مار کے اوپر بھی الٹا بیریز دی، تو بھی میری طرح بن جا۔ تو بن مثلک بیر دا بوٹا، لوکی مارن ڈنڈا سوٹا، تو الٹے پھل لٹا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا۔ تو اس نے کہا تو بھی میری طرح جو ہے ایسے ہو جا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میرے بھی دل میں اور کویسچن آیا، اچھا جی اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو میں تیری طرح بن جاؤں۔ تو یہ سری نے کہا کہ پھر تجھے اللہ تعالیٰ جلاتا کیوں ہے؟ اب درخت کی بھی آگے سے جواب سے اس نے کہا کہ سری جہاں پہ میرے اندر اتنی خیریں ہیں نا، اچھی باتیں ہیں، لیکن ایک بڑی بری خصلت بھی میرے اندر ہے کہ جب ہوا آتی ہے نا، ہیوی ونڈ، تو جس طرف کی ونڈ ہوتی ہے میں اسی طرح جھک جاتا ہوں، استقامت نہیں ہے۔ اب وہ وہاں سے کہتے رہے کہ مجھے اس آیت کی سمجھ آ گئی کہ جو بندہ بھی رب کو تو اللہ مانتا ہے، پھر دنیا کے فائدے کے لیے ادھر بھی جھک جاتا ہے ادھر بھی جھک جاتا ہے، تو پھر جس طرح یہ درخت جلے گا یہ بندہ بھی اسی طرح جلے گا۔ دیکھا نا کئی ایسی ایسی آپ کو مثالیں دیں گے کہ صاحب مجھے کہنے لوگ امام صاحب آپ جو ہے نا بس اندر سے ڈرایا نہ کرے بہت زیادہ، تو میں نے کہا بھائی
اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی اور رسول جڑے بھیجے ہیں، وہ قرآن جو بھرا ہوا ہے وہ بشارتوں کے ساتھ بھی ہے اور وارننگ کے ساتھ بھی ہے، ڈراوے کے ساتھ بھی ہے۔ تو آپ زیادہ عقل مند ہو گے، نعوذ باللہ، مخلوق ہو کے اگلے سانس کا نہیں پتہ، حد پانی کا نہیں پتہ، اور ایڈوائزیں کیسی دے رہا ہے کہ سارے 1,24,000 پیغمبروں کی جو ہے محنت اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تو انسان کو کئی دفعہ سمجھ بھی نہیں ہوتی۔ تو بھائی ایمان کیا ہے کہ اس کے اوپر پورے کے اوپر ڈٹ جانا، رب کہہ کہ اللہ مان کے اس کے ہر حکم کو مان لینا، اسی پہ توکل کرنا، اسی کے جو ہے اسی کو شافی ماننا، اسی کو رازق ماننا، اسی کو غفور ماننا، اسی کو بخشنے والا ماننا، اسی کو کریم ماننا۔ جب یہ سارا کچھ مانیں گے تو پھر ایمان ہے، یہ نہیں کہ آدھا مانوں اور آدھا نہ مانوں، پھر ایمان نہیں ہوگا، وہ بندے کا اپنا ڈیزائر ہوگا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفرائیت من اتخذ الہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنے ڈیزائر کو ہی۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب لوگ اصنام اور اشجار کی اتنی عبادت نہیں کریں گے کہ جس طرح پہلے ان کو تھا، اور سورج چاند ستاروں کی نہیں کریں گے، لیکن اپنی امت میں سے کہا، فرمایا لیکن میری امت والے جو ہے اپنے نفس کے پجاری بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں رب چاہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور من چاہی سے بچائے۔ اب آپ کے اور میرے پاس ایک چوائس ہے، جو اس دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزارے گا وہاں پھر من چاہی ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے لیے وہاں پہ وہ زندگی ہے من چاہی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جو یہاں پہ رب چاہی گزارے گا وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو من چاہی دے گا۔ جنت کے اندر من چاہی ہوگی، اور وہ بھی ہوگی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ کچھ بھی دیا جائے گا جو تم سے وعدہ ہوا ہے نا اس دنیا میں جنت کیسی ہے، اس کے علاوہ یہ ایکسٹرا بونس ہوگا، آپ کے من کو بھی پورا کریں۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور یہ بہت ساری کتابوں میں ہے، صحاح ستہ میں سے نسائی شریف میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said فَمَن مَاتَ عَلَيْهَا فَهُوَ، فرمایا قَدْ قَالَهَا النَّاسُ ثُمَّ كَفَرَ أَكْثَرُهُمْ، فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ تو کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر کافر اکثرہم، بہت سارے کفر پہ ہی مریں گے، ظاہر میں لگے گا کہ میں مسلمان ہے، رب کو ماننے والا ہے، لیکن اس کے کام عقیدے اس کے خلاف ہوں گے کہ بھائی جو ہے، اس لیے فرمایا استقامت میں قیامت ہے۔ کیا مطلب کہ بھائی جب آپ استقامت اختیار کرو گے، روزہ رکھنا آسان نہیں، نماز پڑھنا آسان نہیں، کوئی آپ کو گالی دے اس کا بدلہ دعا میں دینا آسان نہیں، اور کوئی آپ سے دشمنی کرے آپ اس کی خیر خواہی کرو آسان نہیں، اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، پیار کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جو استقامت میں ہوگا اسی کو یہ اجر ملے گا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا قد قالها الناس ثم کفر اکثرہم، بہت سارے لوگ یہ کہیں گے تو صحیح کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس کو ماننے والے، لیکن اپنے عقیدے میں کہ رب مانتے بھی جائیں گے، دوسروں کا رب بناتے بھی جائیں گے، ہیں تو پھر ایسا ایمان والا کہاں ہوگا یہ انسان۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسے جو لوگ ہیں فَمَن مَاتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مَنْ اسْتَقَامَ، فرمایا کہ جو اس عقیدے پہ ثابت قدم رہے گا مرنے تک، وہ ہے بندہ جو جنت میں جانے والا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس لیے فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ سبحانہ وتعالی ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ قائم ہو جاتے ہیں، remain steadfast، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں بھی کیا دے گا،
فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایسے لوگوں پہ اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے قیامت موت کے وقت میں بھی. کچھ مفسرین نے کہا کہ موت کے وقت دیکھو نا کتنا مشکل وقت ہوتا ہے. دیکھا جب وہ ایون سلاٹر ہی کرتے ہیں اینیمل کو تو اس کو کتنی تکلیف ہو جاتی ہے. لیکن وہ فرشتے جو آ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. کوئی فیئر، کوئی گریف نہ رکھو، کوئی خوف نہ رکھو، کوئی غمگین نہ ہو. تم جو ہے کوئی غمگینی والا کام نہیں اور نہ کوئی خوف والی بات ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. تو یہ بشارت لو، گڈ ٹائڈنگ لو، گڈ نیوز لو جنت کی. تو اس کو تو دیکھ کے انسان ہر چیز ہی بھول جائے گا. تو اس لیے یہ ان کے لیے آیتیں ہیں جو لوگ استقامت اختیار کریں گے. So I was explaining them, this is from Surah